بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو طالب شام کی طرف تجارت کی غرض سے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے بوڑھوں میں ان کے ساتھ تھے۔ جب یہ لوگ بحیرہ راہب کے پاس پہنچے تو وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور اپنی سواریوں کے کجاوے کھول دیے، تو راہب اپنے گرجا گھر سے نکل کر ان کے پاس آیا۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ اس کے پاس سے گزرتے تھے، لیکن وہ کبھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا اور نہ ان کے پاس آتا تھا۔ کہتے ہیں تو یہ لوگ اپنی سواریاں ابھی کھول ہی رہے تھے کہ راہب نے ان کے بیچ سے گھستے ہوئے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، یہ سارے جہان کے سردار ہیں، یہ سارے جہان کے سردار ہیں، یہ سارے جہان کے رب کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ تو اس سے قریش کے بوڑھوں نے پوچھا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا، جب تم لوگ اس ٹیلے سے اترے تو کوئی درخت اور پتھر ایسا نہیں رہا جو سجدہ میں نہ گر پڑا ہو، اور یہ دونوں صرف نبی ہی کو سجدہ کیا کرتے ہیں، اور میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو شانہ کی ہڈی کے سرے کے نیچے سیب کے مانند ہے۔ پھر وہ واپس آ گیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا لے کر ان کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے گئے تھے، تو اس نے کہا، کسی کو بھیج دو کہ ان کو بلا کر لائے۔ چنانچہ آپ آئے اور ایک بدلی آپ پر سایہ کیے ہوئی تھی۔ جب آپ لوگوں کے قریب ہوئے تو انہیں درخت کے سایہ میں پہلے سے بیٹھے ہوئے پایا۔ پھر جب آپ بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ پر جھک گیا اور اس پر راہب بول اٹھا، دیکھو درخت کا سایہ آپ پر جھک گیا ہے۔ پھر راہب ان کے سامنے کھڑا رہا اور ان سے قسم دے کر کہہ رہا تھا کہ انہیں روم نہ لے کر جاؤ، اس لیے کہ روم کے لوگ انہیں دیکھتے ہی ان کے اوصاف سے پہچان لیں گے اور انہیں قتل کر ڈالیں گے۔ پھر وہ مڑا تو دیکھا کہ 7 آدمی ہیں جو روم سے آئے ہوئے ہیں، تو اس نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور پوچھا، آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، ہم اس نبی کے لیے آئے ہیں جو اس مہینہ میں آنے والا ہے، اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے جس کی طرف کچھ نہ کچھ لوگ بھیجے گئے ہوں، اور جب ہمیں تمہارے اس راستہ پر اس کی خبر لگی تو ہم تمہاری اس راہ پر بھیجے گئے۔ تو اس نے پوچھا، کیا تمہارے پیچھے کوئی اور ہے جو تم سے بہتر ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہمیں تو تمہارے اس راستہ پر اس کی خبر لگی تو ہم اس پر ہو لیے۔ اس نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ جس امر کا فیصلہ فرما لے، کیا لوگوں میں سے اسے کوئی ٹال سکتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، پھر تم اس سے بیعت کرو اور اس کے ساتھ رہو۔ پھر وہ عربوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تم میں سے اس کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ابو طالب۔ تو وہ انہیں برابر قسم دلاتا رہا، یہاں تک کہ ابو طالب نے انہیں واپس مکہ لوٹا دیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیج دیا، اور راہب نے آپ کو کیک اور زیتون کا توشہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار جب تک کہ روزہ کھول نہ لے، دوسرا امام عادل، تیسرا مظلوم۔ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ بدلیوں سے اوپر تک پہنچاتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب کہتا ہے، میری عزت کی قسم میں تیری مدد کروں گا، بھلے کچھ مدت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔